أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات بآواز بلند سب سے پہلے تمام بادہ خاران ولا کو محمد مصطفیٰ کے نکاح خان کے بیٹے کے نکاح کی مبارک پیش کرتا ہوں۔ اور دوسری گزارش یہ ہے، ظاہر ہے میں نے اپنی مرضی سے پڑھنا ہوتا تو پھر مولا کے نکاح پر ہی بات ہوتی، لیکن عزیز فرخ رضا نے یہ فرمائش کی ہے کہ یہ 9 کی 9 مجالس امام زمانہ پہ پڑھی جائیں۔ اور محمد وآل محمد بلندر صلوات محمد وآل محمد۔ کیا کہا تھا میں نے؟ اور 13 کا فرق عدد کامل 4 ہوتا ہے، 3 اور 1 4، چونکہ چوتھا محمد ہے تو عدد کامل بھی 4 بنا۔ اور پھر قابل غور بات یہ ہے کہ جس ترتیب سے فیضان یہ جمع ہوا ہے قرآن، اس میں سورہ والعصر کا نمبر ہے 103، اس کا عدد کامل بھی 4 ہے۔ اور مجھے پتہ نہیں کہ میرے سامنے کون کیا ہے، بگار والے کتنے ہیں، خریدار کتنے ہیں، اور یہ قرآن کی سب سے جو چھوٹی 3 صورتیں ہیں ان میں ایک ہے سورہ والعصر، سورہ کوثر اور سورہ نصر۔ یہ 3 صورتیں سب سے چھوٹی ہیں۔ میں پھر نام لیتا ہوں اور ٹیسٹر لگاتا ہوں کہ کیا سن رہے ہو تم۔ سورہ عصر، سورہ کوثر، سورہ نصر، عصر کوثر نصر، عصر کوثر نصر۔ تینوں صورتوں کا قافیہ رے پہ ہی ختم ہوتا ہے۔ اور اگر یہ بات سمجھ لی ہے تو آخری بات کر کے میں آیت پڑھنے لگا ہوں۔ لطف کی بات یہ ہے قرآن کی پہلی اور آخری صورت ہے جس کے کلمے 14 ہیں۔
ملک شوکت پہلی اور آخری سورت سورہ عصر ہے کہ کلمے 14 یہ میں پڑھتا ہوں گنتے رہنا والعصر ان الانسان لفی خسر پہلے 5 کلمے آئے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر 14 کلمے اللہ کہہ رہا ہے مجھے عصر کی قسم نہیں ایک بات اور کہتا چلوں جس ترتیب سے قرآن نازل ہوا ان میں سب سے پہلی قسم یہی ہے جو خدا نے کھائی اور جس ترتیب سے جمع ہوا اس میں سب سے آخری قسم ہے جو اللہ نے کھائی کہہ رہا ہے مجھے عصر کی قسم لوگ ترجمہ کر دیتے ہیں مجھے زمانے کی قسم زمان عربی کا لفظ ہے اللہ والزمان کہہ سکتا تھا والعصر کہہ رہا ہے مجھے تفاسیر اہل بیت میں اس کی 3 تفسیریں ملی ہیں تینوں لکھ لو لوح دل پر ایک تفسیر یہ تھی کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے اس نماز عصر کی قسم جس میں علی نے زکوٰۃ میں انگوٹھی دی ادھر پچھلے مالے والا بات پہلے پڑھ رہی ہے نا ہاں میں کبھی کبھی ہاتھ اٹھانا داد آگے والوں سے لوں گا علی کی زکوٰۃ والی نماز عصر کی قسم دوسری تفسیر مجھے یہ ملی ہے جو حسین نے میدان کربلا میں نماز عصر پڑھی اس کی قسم چونکہ ظہر مولا نے با جماعت پڑھائی تھی عصر اکیلی پڑھی تھی اللہ کی کائنات میں وحید العصر نماز تھی حسین کی اللہ نے قسم کھائی اور تیسری تفسیر مجھے یہ ملی ہے پنڈی چکری والو اللہ کہتا ہے مجھے صاحب العصر کے عصر کی قسم پلے پڑی بات ہاں اچھا اب آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ اختلاف ہے تفاسیر کا تینوں صحیح ہیں امامت کس امام سے شروع ہوئی جیتے رہو ختم کس پہ ہوئی صاحب العصر پہ صاحب العصر نے آنا کس لیے ہے حسین کے انتقام کے لیے تینوں تعلق داروں کو جمع کر کے اللہ نے قسم کھائی اللہ اکبر میں 34 اشرے پڑھ چکا ہوں اس ٹاپک پہ امام زمانہ پہ ملتان میں پورے 34 چیلنج ہے میرا جو وہاں پڑھا ہے یہاں نہیں پڑھ رہا خریدار بنو شرط یہ ہے چونکہ ادھر رٹا رٹایا کچھ نہیں ہوتا یہ شاہ نجف کی بارگاہ سے عطا ہوتا ہے وہ حبداروں تک میں پہنچاتا ہوں فرمایا صاحب العصر کے عصر کی قسم ان الانسان لفی خسر ہر انسان خسارے میں ہے گھاٹے میں ہے کوئی نفع نہیں مالک سب انسان مارے گئے فرمایا الا الذین آمنوا ایمان والے گھاٹے میں نہیں ہیں وعمل الصالحات جن کے عمل میں صالحات ہیں وہ گھاٹے میں نہیں ہیں اور ایک اور نشانی سجاد بتا رہا ہے اللہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر جو ایک دوسرے کو وصیت کرتے رہے حق کو نہ چھوڑنا صبر کو نہ چھوڑنا پلے پڑ رہی بات اچھا اللہ نے تو ملک صاحب کہہ دیا حق کو نہ چھوڑنا صبر کو نہ چھوڑنا فیضان ملک کیا مراد ہے اس سے علی حق کا نعرہ لگانے والی قوم کو تو سوچنا ہی نہیں چاہیے کہ حق کون ہے
ہیں ہاں الحق ما علی و علی ما الحق، حق تو ہے علی، اور صبر لقب ہے تمہارے زمانے کے امام کا۔ لیکن بڑے ارمان اور افسوس سے مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ تم اپنے زمانے کے امام کا جو لقب دن رات نو کے زبان پہ رکھتے ہو، اس کی حقیقت کو عوام تو کیا بڑے بڑے علماء نہیں سمجھے۔ میں منبر حسینی پہ زمانہ سے کہہ رہا ہوں، نہیں سمجھے؟ صاحب الزمان کہتے ہو نا؟ ہاں، سر اٹھانا، ان کانوں سے نہیں سننا، دل کے کانوں سے سننا ہے اور یہاں لکھتے چلے جانا ہے۔ صاحب الزمان وصاحب الوقت وصاحب الحال هو المتحقق بجمعیت البرزخیت الاولی۔ بات تھوڑی سی علمی ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ اتنا آسان کر کے ان کو ترجمہ سناؤں کہ بچے بھی میری بات سمجھ جائیں۔ المطلع على حقائق الاشیاء الخارج عن حکم الزمان وتصرفات ماضیۃ ومستقبلۃ الى الآن الدائم وهو ظرف احوالہ وصفاتہ وافعالہ فلذلك يتصرف في الزمان بالطی والنشر وفي المکان بالبسط والقبض۔ صاحب الزمان کے لفظی معنی ہے زمانے کا مالک۔ تو اب علامہ محمد علی نے فرق 3 اصطلاحات بولی ہیں، صاحب الزمان، صاحب الوقت و صاحب الحال۔ زمانے کا مالک کون ہوتا ہے؟ وقت کا مالک کون ہوتا ہے؟ حال کا مالک کون ہوتا ہے؟ کمرے والا حال نہیں، زمانہ حال۔ کون ہوتا ہے مالک؟ کہتے ہیں هو المتحقق بجمعیت البرزخیت الاولی، جس میں برزخیت اولا جمع ہو جائے وہ صاحب الزمان ہوتا ہے۔ اب یہ علمی اصطلاح ہے، ہر مدعی علم کو بھی پتہ نہیں برزخیت اولا کی جمعیت کا نام کیا ہے۔ میں آسان ترین کر کے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ علماء الہیات سے پوچھنا، حکماء الہیین سے پوچھنا، ایک حرف آگے پیچھے نہیں ہوگا۔ آپ تو ہر ایک کو انسان کہہ دیتے ہو۔ غالب کی کچھ نظر گئی تھی اور وہ کہہ گیا تھا آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ غالب نے کہا تھا کہ آدم کا ہر بیٹا ضروری نہیں کہ انسان بھی ہو، اس لیے کہا کہ آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ 3 قسم کے انسان ہوتے ہیں۔ تھک گئے ہو یا چلے گئے ہو؟ انسان مادی، انسان نفسی، انسان عقلی۔ مادے کا انسان، نفس کا انسان، عقل کا انسان، یعنی جس کی ذات اور حقیقت میں بس عناصر ہی عناصر ہوں، آگ، ہوا، مٹی، پانی، وہ انسان مادی ہے۔ اور جس کی حقیقت نفس ہو، یعنی اس کا بدن وہ کام کرے جو نفس کرتا ہے، اس کے ہاتھ وہ کام کریں جو نفس کرتا ہے، پاؤں وہ کام کریں جو نفس کرتا ہے، یعنی اس کے قدم وہاں تک پہنچ سکیں جہاں تک نفس جاتا ہے۔ تم خواب دیکھتے ہو، میں انگلینڈ پھر رہا ہوں، یہ تمہارا نفس پھر رہا ہے۔ تم اس مادی بدن کے ساتھ تو اتنی جلدی نہیں پہنچ سکتے نا، اتنی جلدی تو کمرے کے دروازے تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ نفس ہے جو چشم زدن سے پہلے 1000 میل کے سفر کر گیا۔ تو جو پیکر نفس ہو، سراپا نفس ہو، وہ انسان نفسی۔ اور اسی طرح میرے بزرگوں، بھائی اور عزیزوں، جس کا ظاہر باطن عقل ہی عقل ہو، یعنی اس کے پاؤں وہاں چلے جائیں جہاں عقل جا سکتی ہے، نفس بھی نہیں جا سکتا۔
यानी जमीन पे बैठे बैठे तुम तसव्वुर करते हो मैं जन्नत में हूं, आंखें बंद करके। ये कौन जा रहा है जन्नत में? तुम तो चक्री में हो, ये अक्ल जा रही है। तो बस जिसके बदन में जाहिर में अक्ल वाली सिफतें हों वो होता है इंसान अक्ली, और जिसमें ये सारी चीजें जमा हो जाएं, समझ लो बरज़खियत ऊला उसमें जमा हो गई। यानी जो जाहिर में जिस्म भी रखता हो इंसानों जैसा, कभी काम करे वो जो नफ्स करता है, और उसका नफ्स कायनात के नफ्स से इतना बुलंद है कि नफ्सुल्लाह कहलाता है। जो नारे में शामिल नहीं हो रहे हो, बोलचाल बंद है तुम्हारी नारे से। चूंकि मखलूकात आलम से उसका नफ्स मावरा होता है, अलग होता है, इसलिए वो नफ्स इंसानी नहीं कहलाता, नफ्सुल्लाह। हाँ, और अब इसी तरह जो जो काम अक्ल करे उसका बदन करे, उसका नफ्स करे, वो होता है इंसान अक्ली। और जो तीनों चीजें रखता हो वो बरज़खियत ऊला का मालिक है। कहते हैं जब वो ऐसा हो तो वही साहिबुल ज़मान होता है, वही जमाने का मालिक होता है। पहले पढ़ रही है ना मेरी बातें? जो सर उठाना, अल-मुत्तला अला हक़ाइक़िल अशिया, फरमाया वो साहिबुल ज़मान होता है जो अशिया की, चीजों की फहरिस्त लिस्ट न जानता हो, उनकी हकीकतें जानता हो। अल्लाह अकबर। हाँ, जितना मेरी बात की गहराई को आज समझोगे, अगली मजालिस उतनी इंशाअल्लाह आसान होंगी। और जिसके आज सर से गुजर गई तो फिर सारी 9 की 9 मजालिस सर से गुजरती चली जाएंगी। जो सिर्फ अशिया का आलिम ना हो, हकाए के अशिया का आलिम हो। अब तुम्हारा मौला अली सलूनी का दावा करता था, क्या मतलब? भाई अली बस लिस्ट जानता था, फहरिस्त का आलिम था, नहीं, चीजों की हकीकत का। क्योंकि अली जिब्रील को होने से पहले जानता है कि जिब्रील क्या है। इल्म इलाही से काम नहीं लिया, मजमा था, हजारों लोग थे, दाएं देखा बाएं देखा आगे पीछे, शश जिहत 6 समतों में अली ने देखा। क्यों? अली जानते थे जिब्रील फरिश्ता है। फरिश्ते कौन है? हम कादिरून अला तशक्कुल मुख्तलिफा, फरिश्ता हर शक्ल बन सकता है। दाएं देखा तो जमीन के कुत्र फाड़ के ऐनुल्लाह की निगाह बाहर चली गई कि किसी बाग में फूल में खुशबू बन के तो नहीं छुप गया। समझ आ रही है? यानी जमीन की समतों में सजाद जिस जिस शय पे भी ऐनुल्लाह की निगाह गई, एक एक शय की हकीकत के अली ने वरक उल्टे। दरियाओं में समंदरों में देखा, एक एक लहर को अली ने टटोला कि कहीं पानी की बूंद कर बन के तो किसी लहर में नहीं छुपा हुआ, किसी सदफ में मोती बन के तो नहीं छुप गया। ऊपर देखा, किसी बादल में ओला बन के तो नहीं छुपा हुआ। और बस इतनी देर में, चश्मे ददन की देर में, कायनात की एक एक चीज की हकीकत के परत और वरक उलटने के बाद जब कहीं नजर ना आया, कहा तू है जिब्राइल। जो
یہاں تو مرضی کرتے ہو نا علی کا نام لینے کی، قیامت کے دن بہت پچھتاؤ گے۔ ہاں کم از کم ایسا تو ہونا ہی چاہیے، جیتے رہو جب تک تمہارا دل چاہے۔ المطلع علی حقائق الاشیاء، جو اشیاء کی حقیقتوں اچھا فقط جانتا نہ ہو، سنی عالم المطلع، مطلع ہو۔ مطلع سمجھتے کس کو کہتے ہیں؟ یہ سامنے دیوار ہے نا، اگر کوئی بندہ اس دیوار پہ چڑھ کے یہاں جھانکے اندر، اسے کہتے ہیں مطلع۔ ہاں یعنی جو جھانک سے آنکھوں سے دیکھے کہ وہ سامنے کمرے میں مجلس ہو رہی ہے، جو سپیکر کی آواز سن رہا ہے وہ عالم ہے کہ مجلس ہو رہی ہے، جو دیکھ رہا ہے وہ مطلع ہے۔ تو صاحب الزمان وہ ہوتا ہے جو اشیاء کی حقیقتوں پر مطلع ہو۔ اللہ ہاں ہاں خدا کی قسم سوچا جائے فرق دو، علم پہ تھر تھری آ جاتی ہے، شعور لرزے میں آ جاتا ہے کہ صاحب زمان ہوتا کیا ہے۔ اب اگلا جملہ جاگنا، مجھے آتی ایسی ہی باتیں ہیں، ہاں آئیں بائیں شاہ میں نے کبھی نہیں کی، چٹک مٹک سے میں نے کبھی کام نہیں لیا۔ جس ذات کا دیا ہوا علم ہے اگر اسی کے حکمداروں تک نہ پہنچے تو علم کا فائدہ کیا ہے؟ الخارج، فیضان ملک یہ بات سوچنے والی ہے، مجھے تو ابھی اس طرح نشہ چڑھ رہا ہے کہ دل چاہتا ہے اڑ جاؤں۔ الخارج عن حکم الزمان، صاحب الزمان وہ ہوتا ہے جو زمانے کے حکم سے باہر ہو۔ اللہ سمجھ میں آ رہی بات؟ حکم زمان چونکہ وہ ابنائے زمان میں شامل نہیں، وہ صاحب الزمان ہے۔ ہاں ہاں آپ جس جس چیز کے مالک ہیں آپ وہ چیز تو نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ نہ اب اگر میں کسی بندے سے کہوں کہ فروخ کی تعریف کر، فروخ کہے کہ وہ بندہ کہے چودھری فروخ جو ہے وہ اپنے ڈیرے کے اس کمرے جیسا ہے، مارو گے نہیں اسے؟ وہ ڈیرے کا مالک ہے، ڈیرے جیسا کیسا ہو گیا ہے؟ تو پھر شیعہ ہو کہ یہ جرم جہالت تو کیوں کر رہا ہے؟ جو زمانے کا مالک ہے وہ زمانے جیسا کیسے ہے؟ اللہ جو ٹھیک ہے نا؟ ہاں یعنی سنی عالم لکھ رہا ہے الخارج عن حکم الزمان، صاحب الزمان وہ ہوتا ہے جو زمانے کے حکم سے خارج ہو، باہر ہو، صرف زمانے کے حکم سے سار اٹھانا۔ وَتَصَرُّفَاتِ مَاضِيَةٍ وَمُسْتَقْبِلَةٍ إِلَى الْآنِ الدَّائِمِ، یہ آنے دائم بھی ایک علمی اصطلاح ہے، میں اس گنجلک میں آپ کو نہیں پھنسانا چاہتا، آسان ترجمہ ہی آپ تک پہنچاؤں گا۔ کہتے ہیں نہ جس پر ماضی تصرف کر سکے، نہ جس پر مستقبل تصرف کر سکے، ابد تک، یعنی ہمیشہ میں کبھی بھی ماضی۔ اچھا ہاں زمانے تین گنے جاتے ہیں نا، ماضی، حال، استقبال، یعنی مستقبل۔ حال سمجھتے ہو؟ حال ماضی اور مستقبل کے درمیان اتنی باریک لکیر ہے، بال سے بھی پتلی ہے۔ اب میں نے بولا نا لفظ حال، جب تک نہیں بولا تھا
جو حال کا لفظ میں نے بولا وہ ماضی ہو گیا، یعنی اتنی دیر میں گزر گیا، بس اتنی عمر ہے حال کی۔ اسی لیے علامہ محمد علی ہندی کہہ رہے ہیں کہ جس پر نہ ماضی قبضہ کر سکے، تصرف پا سکے، نہ مستقبل، الان الدائم، آن دائم کے لفظ انہوں نے استعمال کی ہے۔ اب دیکھیں، آن دائم کو یوں سمجھ لو کہ اس عزیز کے پاس بھی کپڑا ہے، میرے پاس بھی کپڑا ہے، شاہ جی کے پاس بھی کپڑا ہے، اس عزیز کے پاس رومال ہے، یہ بھی کپڑے کا ہے، لیکن ان میں ایک قدر مشترک ہے، دھاگا۔ وہ وہاں بھی ہے، یہاں بھی ہے، ادھر بھی ہے، ادھر بھی ہے، دھاگا ایک ہے، وہاں رومال کی شکل میں ہے، یہاں صافے کی شکل میں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یعنی شکلیں بدل رہا ہے بھی ہر جگہ، تم تعجب بھی نہیں کرتے۔ تو اگر علی جیسا صاحب الزمان ایک ہو کر 40 جگہ روزہ افطار کر لے تو عبرت کس بات سے ہوتی ہے؟ اللہ جو ماضی حال مستقبل تصرف نہ کرے، یہی وجہ ہے 16 سال کم 1200 سال اس وقت تیرے امام کی عمر ہے، تو پتہ نہیں ظہور میں کتنی دیر ہے۔ جب ظہور کرے گا 30 سال کا نوجوان، کیوں بھائی؟ امیر کائنات فرماتے ہیں، رسوان اللہ کا فرمان ہے، تیرے مولا علی کا فرماتے ہیں، ان الشمس والقمر یبلعان کل جدید ویقربان کل قریب۔ فرمائیے جو سورج چاند گردش میں ہے نا، ہر نئی شے کو پرانا کر رہے ہیں۔ سورج اور چاند اپنی جنبش میں، اپنے محور میں، اپنے مہدب میں، اپنے دوار میں، دائرے میں یہ جو حرکت کر رہے ہیں، اسی حرکت کا نتیجہ ہے کہ بچہ بوڑھا ہو جاتا ہے۔ ہاں یہ گردش شمس و قمر کا کمال ہے کہ جو کل شیر کی طرح گرجنے والا جوان تھا آج لرزہ ہے، راشا ہے، چلتے ہوئے ڈگمگاتا ہے، لاٹھی کا محتاج ہے۔ کیوں؟ سورج اور چاند نے مل کر انہیں پرانا کر دیا۔ 1200 سال ہونے کو آئے، پتہ نہیں کتنی دیر ہے، آئے گا تو جوانی، نہ سورج اثر کر رہا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری باتیں؟ نہ چاند اثر انداز ہو رہا ہے نہ زمانہ، کیونکہ وہ زمانے میں نہیں، زمانہ اس میں ہے۔ انہو لیعلمو محلی محل القطب منہا وانا بے مکانی۔ نہج البلاغہ میں شاہ نجف کہہ رہے ہیں، جانتے ہیں لوگ کہ میرا مقام کتب کا مقام ہے، میں اپنی جگہ پہ رہ کر کتب ہوں۔ کتب سمجھتے ہو؟ یہ چکی ہوتی ہے نا، چکی آٹا پیسنے والی، اس کے نچلے پتھر کے سینٹر میں ایک لوہے کی میخ ہوتی ہے، یہ کتب کہلاتا ہے۔ فرماتے ہیں میرا مقام کتب کا ہے، یعنی اگر یہ میخ یہ کتب ہو تو پتھروں کی روانی صحیح ہے، اوپر والا پتھر بھی صحیح کام کرے گا، نیچے والا بھی۔ اب نیچے والے پتھر کو زمین سمجھ لو، اوپر والے کو آسمان، درمیان میں علی کتب ہے۔ اللہ دروازے والوں سمجھ آ رہی ہے میری باتیں؟ ہاں، اور اگر کتب صفی ہٹا دیا جائے
نہ آٹا پسے گا، بلکہ 2 چکروں کے بعد ایک پتھر ادھر لڑک جائے گا، ایک ادھر لڑک جائے گا۔ تو اگر کوئی نہ کوئی صاحب زمان نہ ہو، آسمان گر پڑے گا، زمین دھنس جائے گی۔ ہاں، اس لیے میں نے کہا ہے زمانہ اس میں رہتا ہے، یہ زمانے میں نہیں رہتا۔ الخارج عن حکم زمان، یہ حکم زمان سے خارج ہے۔ اسی لیے تو شہنشاہ کائنات فرماتے ہیں ان الدنیا قد درہم فی ید الرجل، عند الامام فرماتے ہیں